کوئی عام خبر سے آگاہ کریں۔ کل شادی کی تقریب میں فواد چودری نے مکہ کیوں مارا، سمیع ابراھیم کا پہلا بیان سامنے آ گیا۔ سارا معاملہ کیا تھا سمیع ابراھیم نے خود ہی بتا دیا۔ سمیع ابراھیم نے کیا کہا، ملاحظہ کریں۔ ٹیلی ویژن کے سب لوگوں نے جو یکجہتی کا اظہار کیا اور جس طریقے سے جو واقعہ ہوا فیصل آباد میں، اس کے حوالے سے جو مذمت کی ہے، جو احتجاج کیا ہے، ایک میسج آج یہ گیا ہے گورنمنٹ کو کہ جو تشدد ہے، اگر اس کے ذریعے آپ کسی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے، اگر آپ صحافیوں کو سمجھتے ہیں کہ ڈرا لیں گے مار پیٹ کے، انہیں اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ وہ خاموش ہو جائیں، تو یہ غالباً شاید اب وہ دن جا چکے ہیں۔ پاکستان کے صحافیوں نے یہ جو آزادیاں لی ہیں، یہ بنیادی طور پر بڑی اس کے لیے تگ و دو کی، بڑی اسٹرگل کی، کوڑے کھائے، بہت صحافی اپنی جان انہوں نے بالکل جان سے گئے وہ، لیکن پاکستان کی صحافت نے کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ ہمارے بہت سارے جو ہم خبریں ہوتی ہیں، جو نشریے ہوتے ہیں، اس پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، بیانیے پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس بات کی پاکستان کے قانون میں گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، طاقت کے ذریعے آپ آ کے کسی کو خاموش کرانے کی کوشش کریں۔ اور پھر خاص طور پر اگر آپ ہماری ہسٹری میں دیکھیں تو یہ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کوئی وفاقی وزیر شادی کی تقریب میں آئے اور وداؤٹ اینی پرووکیشن آ کے ماؤں بہنوں کی گالیاں دے، مغلظات بکے، اور پھر آ کے مکے بازی شروع کر دے، مار پیٹ شروع کر دے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں اس واقعے کو، یہ بہت اہم ہے۔ سمیع ابراھیم از نو باڈی، اٹس ناٹ اباؤٹ می۔ میں آپ دیکھیں کہ یہ اٹ ہیپنز ود اے جرنلسٹ کہ ڈی جی ایف آئی اے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈی جی، بڑے بھلے مانس ہیں آدمی، بشیر میمن صاحب، ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا بات کر رہا تھا۔ میرے ساتھ فاروق حبیب صاحب فیصل آباد سے ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی کے ینگ آدمی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے شاید ہرایا وہاں پہ، نہیں عابد شیر علی صاحب کو انہوں نے ہرایا، وہ میرے ساتھ تھے۔ پھر صحافت کے دو بڑے نام رؤف کلاسرا صاحب اور ارشد شریف صاحب، وہ وہاں پر کھڑے تھے، اور ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، بالکل تقریب کے اختتامی لمحات تھے، ہم وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے، تو پیچھے سے گالیوں کی آواز آئی، جیسے کوئی ماں بہنوں کی ننگی گالیاں دے رہا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے شخص جو کو گالی دے رہا ہے، تو میں پیچھے مڑا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے، تو میں نے دیکھا فواد چودری ہیں، ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، بس 2-3 فٹ 4 فٹ دوری تھے، لیکن انہوں نے اپنا وہ جو مکہ بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے وداؤٹ کوئی گفتگو نہیں، کچھ نہیں، انہوں نے میرے اس سائڈ پہ انہوں نے پنچ مارا، باقاعدہ ایک گھونسا مارا۔ میں ایک تو تیار نہیں تھا، دوسرا ان کی صحت مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہے، تو میں لڑکھڑایا، میرے یہ گلاسز گر گئے، میں ایسا پیچھے جب میں گرنے لگا تو شاید فاروق حبیب صاحب تھے یا کوئی اور، انہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑا، اور فواد چودری کے ارد گرد ان کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے یا سیکورٹی کے لوگ ہوں گے، بہنوں نے، لیکن اس طریقے سے انہوں نے گھیرا ہوا تھا فواد چودری صاحب کو کہ اگر کوئی ریزسٹنس کی بھی جاتی تو شاید فواد چودری صاحب تک نہ پہنچ سکتے۔ وہ انہوں نے وہ مجھے یاد ہے ان کے فکرے کہ میں تمہیں سیدھا کر دوں گا، تجھے میں نے پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا، میں فکس کر دوں گا تمہیں، پر 10 سیکنڈ میں وہاں سے وہ اپنے ساتھیوں کا حملہ چلے گیا۔ میں شادی کے جو منتظمین تھے، شریف لوگ ہیں، بڑے بھلے مانس لوگ ہیں، وہ بھی پریشان۔ رؤف کلاسرا، میں بہت مشہور ہوں ان کا، رؤف کلاسرا صاحب کا، ارشد شریف صاحب کا، اور بہت سارے میرے عارف حمید بھٹی صاحب، پھر ہماری یونین کے جو ارشد انصاری صاحب ہیں، رانا عظیم صاحب ہیں، شکیل قرار صاحب ہیں، پرویز شوکت صاحب بھی آئے شام کو وہ پروٹیسٹ میں شرکت کے لیے، ذوالفقار علی میٹو لاہور سے مجھے بار بار فون کرتے رہے، کراچی میں فرحان صاحب ہیں، پھر وہ جمالی صاحب ہیں، سارے جو لوگ ہمارے دوست جو ہیں، انہوں نے اس میں کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا کوئی ہماری آپس میں ڈیوائیڈ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو مجھ سے بہت ساری شکایتیں ہوں گی، میرے بیانیے سے شکایتیں ہوں گی، لیکن آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، آپ آ کے حملہ کریں، آپ مکے ماریں، آپ گھونسے ماریں، ماؤں بہنوں کی گالیاں دیں۔ ڈی جی ایف آئی اے کے سامنے وہ اتنے بیچارے افسردہ تھے، میرے ساتھ بعد میں بیٹھے ہوئے اتنے افسردہ تھے کہ یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہے تھے۔ تو
یہ جو سارا واقعہ تھا یہ گوش گزار اس لیے کیا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ شاید کوئی تکرار ہو گئی ہوگی، شاید کوئی آپس میں گفتگو ہوئی ہوگی، اس میں کوئی تلخی آئی ہوگی. اس میں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو اس میں ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید کسی نے گفتگو میں اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر لیا. نہیں، ایسا نہیں تھا، قطعی طور پہ ایسا نہیں.